جنازہ پڑھنے کے لیے کتنے شرائط میت میں پائے جائیں تو جنازہ شرعاً جائز ہوتا ہے؟ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو میت میں موجود ہوں تو جنازہ جائز ہوتا ہے؟ پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا۔ پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ مسلمان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ یہ کوئی سختی نہیں ہے، اسلام اس سختی کو حکم دے کے عمل کراتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ ہے، بخاری شریف ہے، دو کتابیں، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف بخاری ہے۔ ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کا اس کا بیٹا آیا، منافق تھا، وہ رسول اللہ کی گستاخیاں کرتا تھا۔ کہا جی میری خواہش ہے، بیٹا مسلمان تھا، سرکار کا غلام تھا، میری خواہش ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ، میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا۔ یہ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ بندہ کس کے پیچھے ہے؟ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والا، رسول اللہ کا دیدار کرنے والا، سب کچھ ہے۔ سرکار نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتانا۔ فاروق اعظم کو تشویش اسی وقت سے شروع ہو گئی، ذرا منافقوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے رب نے قرآن میں ذکر کیا ہوا تو ہے کہ جو آپ کا گستاخ ہو بھلے اس کے لیے آپ 70 بار بھی شفاعت کریں گے تو رب اس کی بخشش ہے۔ آپ نے اس کے بیٹے کو کہا میں جنازہ پڑھا دوں، کیونکہ جنازہ بھی حقیقت میں دعا ہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک شفاعت اور سفارش ہی ہوتی ہے، دعا ہی ہوتی ہے۔ جنازہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دعا ہی کرنے جاتے ہیں میت کے لیے۔ جنازے میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ دعا ہی کرنے جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، عجیب بات ہے، قبر کے باہر مردہ ہو تو دعا جائز ہے۔ دعا کا معنی اصالہ ثواب، دعا کا معنی قبر کے باہر ہو تو جائز ہے، اور وہی بندہ قبر میں چلا جائے تو اب اصالہ ثواب بدعت بھی ہو جاتا ہے، حرام بھی ہو جاتا ہے، شرک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی ایسے ہے تو تم جنازے پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ اگر واقعی ایسے ہے مرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پہنچتا تو جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو پہنچانے کے لیے ہی پڑھتے ہیں نا، کہ یہ جنازے کا ثواب اس میت کو پہنچے۔ اگر واقعی یہی بات ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پہنچتا تو پھر جنازہ بھی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تم ویسے اٹھایا کرو جیسے ہندو کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو آگ لگا دو جب کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو یہ کون سی شریعت ہے کہ جب تک قبر کے باہر ہے تو اصالہ ثواب جائز ہے، اگر اندر چلا جائے تو اب اصالہ ثواب گناہ ہو گیا۔ باہر بھی جائز ہے، اندر بھی جائز ہے، قیامت تک جائز ہے، قیامت تک جائز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ان کو فرما دیا جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ آپ کے محلے کے بچے بخاری میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، صحیح بخاری میں۔ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں جنازہ پڑھانے آؤں گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام خاموش ہے۔ اتنی دیر میں جنازہ تیار، ادھر جنازہ تیار، ادھر جبریل امین نازل ہو جاتا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی سختیاں بہت کرتے ہیں۔ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا آپ کے سامنے، آپ کی سیرت سامنے، بخاری اور قرآن کے روشن، جبریل قرآن لے کے آ جاتا۔ محبوب رب فرما رہا ہے آج سے کسی گستاخ کے جنازے کے پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نازل ہو گیا، سرکار نے اس کے بیٹے کو کہا میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے نہیں آ سکتا۔ سختی ہو گئی ہے، بولیں تو صحیح نا۔ رسول اللہ سے زیادہ کوئی نرم ہے اس شریعت، اس کائنات کے اندر؟ جن کو رب فرماتا ہے سراپائے رحمت بن کے تشریف لائے، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بن کے تشریف لائے۔ لیکن آپ کیونکہ جیسے رحمت ہے ویسے شریعت پہ عمل کرنے میں آپ کسی کی کوئی رعایت نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا کہ کہا ضرور تھا، اور کہا بھی اس لیے تھا تاکہ امت کو پتا چلے کہ کہیں پہنچ بھی جاؤ پھر تم پہ ظاہر ہو۔ سرکار کو تو پہلے ہی پتا تھا، پھر تم پہ ظاہر ہو یہ کسی منافق کا جنازہ ہے، گستاخ رسول کا جنازہ، صحابہ کا گستاخ یا اہل بیت کا گستاخ ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، جب میں کہہ رہا ہوں میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم تو میرے بھی مقتدی ہو نا، تم تو میرے غلام اور امتی ہو، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ناراض ہوتا ہے اپنے گھر رہے۔ اب ظاہر ہے وہاں بھی لوگ ناراض سے کچھ ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے، اس کے طبقے کے ناراض ہوں گے، صحابہ ناراض نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا سرکار نے فرما دیا ٹھیک ہے ہم بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے ہم بھی
نہیں جائیں گے۔ مسلمان صحیح العقیدہ پہلی شرط۔ دوسری، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، بدن اور کفن کا، یہ پچھلے اتوار گزرا ہے۔ کفن اور میت کے بدن کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ میت کو غسل دے دیں، بھلے زخم سے خون جاری ہے، اب وہ میت ناپاک نہیں ہے۔ جب آپ نے کفن پہنایا تھا، پہنانے سے پہلے کفن پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کفن پہنانے کے بعد اس کے جسم سے غسل کے بعد نجاست نکلی اور کفن بظاہر نجس ہوا، اس شرط کی روشنی میں نجس نہیں ہوا۔ ہم ذمہ دار ہیں اس کو ایک دفعہ غسل دے دیں، اور جب کفن دیں تو اس وقت کفن کیا ہو، بعد میں جو کچھ بھی ہو یہ شرط پائی جائے گی، یہ شرط پائی جائے گی، یہ شرط پائی جائے گی، میت بھی اس کی پاک تصور کی جائے گی اور اس کا کفن بھی پاک تصور کیا جائے گا۔ تیسری شرط ہے جنازہ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں اس کا ہونا شرط ہے۔ جس جگہ آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں اسی جگہ جنازے کا ہونا یہ واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، شرط ہے۔ اذا فات شرط فات المشروط۔ شرط کا حکم کیا ہے؟ جب شرط نہ ہو تو جو جس کے لیے وہ شرط ہوتا ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دوں، آپ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، آپ کا وضو نہ ہو نماز ہو جائے گی؟ بس یہی صورتحال ہے۔ جنازہ پڑھنے جائیں اور جنازہ نہ ہو تو سمجھیں ایسے ہی ہو گیا جیسے بغیر وضو کے بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ آپ پاکستان کے اندر شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں ہو جائے گی؟ تو جنازہ پڑھنے جائیں جنازہ نہ ہو ایسے ہی سمجھنا جیسے شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف پاکستان میں منہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شرط ہے کہ مغرب کی طرف پاکستان میں یہ شرط ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو وہاں بھی شرط ہے کہ جنازہ سامنے، جنازہ سامنے۔ غائبانہ جنازہ شریعت میں نہیں ہوتا، غائبانہ جنازہ شریعت میں شرط۔ پورا جسم ہو تب بھی ٹھیک ہے، اکثر ہو آدھے سے زیادہ یا آدھا ہو، شرط یہ ہے کہ آدھے کے ساتھ سر بھی ہو، یعنی ناف سے کسی کے دو دھڑ ہو گئے، ہمیں نیچے والا دھڑ ملا تو اس کا شریعت میں جنازہ نہیں ہو سکتا، اس کا شریعت میں جنازہ، اوپر والا جس کے ساتھ چہرہ اور سر ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ چوتھی شرط ہے جنازہ زمین پر رکھا ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہم زمین پہ کھڑے ہیں اور جنازہ کسی گاڑی کے اوپر رکھا ہوا ہے، کسی اور لگا لے کے جانا تھا، وہ کہتے چلو اتارنا ہی نہ پڑے، میدان میں لے گاڑی پہ کھڑا کر کے جنازہ پڑھا لیا، جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ جہاں آپ ہیں جنازہ بھی اسی سطح پہ ہو، جنازہ بھی اسی زمین پہ ہو۔ گاڑی پر کسی جانور پر ہوا تو جنازہ نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ پانچویں شرط، نماز پڑھنے والوں سے جنازہ آگے ہو، جنازہ آگے ہو اور قبلہ سمت ہو۔ ایسا ہی رکھتے ہیں مسلمان ہیں، یہی طریقہ رائج ہے۔ اور چھٹی شرط، میت کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا شریعت میں فرض ہے، جس کا چھپانا، اب بات کو غور سے سننا، جس کا چھپانا اسلام نے فرض قرار دیا ہے، اس کا مطلب ہوا کہ مرنے کے بعد بھی اس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ یہ پیچھے غسل میت کے اندر یہ بات گزری تھی کہ ہم ایک جناب وہ کاٹن کا یا لٹھے کا ایک کپڑا میت کو اوپر نہلانے سے پہلے یہاں پہنا دیتے ہیں، جب پانی پڑتا ہے تو سارا جسم اس کا ننگا ہو جاتا ہے، یہ حرام اور گناہ ہے۔ موٹی چادر، کوشش کریں جو آپ کی گرم چادریں ہیں گھر پہننے والی، گرم خیس ہیں، وہ اوپر ڈال کے اس کو غسل دیا جائے۔ اور میت کے جسم کے ساتھ کپڑا لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، یہ خامخواہ خلاف شرع رسومات ہے، پچھلے اتوار یہ سارا مسئلے گزر چکے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اتنا جسم کے حصے کا چھپا ہونا بھی یہ بھی شرط ہے۔ اور ساتویں شرط، اور ساتویں اور آخری شرط، میت جو ہے وہ امام کے سامنے ہو، میت جو ہے وہ امام کے سامنے ہونی چاہیے، امام کے بالکل سامنے میت ہونی چاہیے۔
ایسے ہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت امام کے بالکل سامنے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔